ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی مجموعی قومی نااہلیوں اور نالائکیوں اور نکمے پن کو سائڈ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر آج پاکستان کوئی مصنوعات تیار کرتا ہوتا جو کہ چین تیار کرتا ہے اور امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے، یا کوئی بھی اور ملک تیار کرتا ہے اور امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان وہ اچھی کوالٹی کی مصنوعات تیار کرتا ہوتا اور تقابلی طور پر سستے داموں باہر فروخت کرنے کے قابل ہوتے، یعنی اس پر جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ وہ کم ہوتی پاکستان میں، بجلی سستی ہوتی اور دیگر مسائل انڈسٹریز کو نہ ہوتے، یہاں پر بھی ٹیکسز وغیرہ کم ہوتے اور انڈسٹریز کے پاس وہ چیزیں بنانے کی کیپیسٹی موجود ہوتی، جیسے کہ بجلی بنانے کی آئی پی پیز کے پاس اضافی کیپیسٹی موجود ہے اور وہ کسی بھی وقت آپ کو بہت سی مہنگی بجلی اضافی بنا کر دے سکتے ہیں۔ بیانی اگر ہمارے ٹیکسٹائل ملرز کے پاس اور دیگر ملرز کے پاس سستی چیزیں بنانے کی، چاہے وہ ڈیکوریشن کا سامان ہو، چاہے وہ کھلونے ہوں، چاہے وہ کوئی روزمرہ ضرورت کی اشیاء برتن وغیرہ ہوں، کچھ بھی ہوں، ہمارے پاس اضافی مقدار میں موجود ہوتے اور ان کو بنانے کی کاسٹ کوئی بہت زیادہ نہ ہوتی، اور ہم چین پر 104% تک جو اب ٹیرف امریکہ لگا چکا ہے اس کے جواب میں، یا دنیا کے اور بھی بہت سے ملکوں پر امریکہ اچھے خاصے ٹیرف لگا چکا ہے، ان کے جواب میں ہم امریکہ کو وہ اشیاء آفر کر سکتے تو ہمیں کتنی بڑی منڈی مل سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم ایک سوئی ہوئی قوم ہیں، ابھی بھی اگر ہمارے جو کمرشل اتاشی ہیں وہ ہوش میں ہوتے، ہمارے کونسلیٹ ہوش میں ہوتے، امریکہ میں ہمارا صرف ایک سفارت خانہ نہیں ہے، امریکہ کے بے شمار ریاستی ہیڈ آفسز میں ہمارے کونسلیٹس ہیں۔ واشنگٹن میں ہمارا سفارت خانہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، نہ جانے کہاں کہاں پاکستان کے کونسل جنرلز موجود ہیں، پاکستان کے کونسلیٹ خانے ہیں، وہاں پر پاکستان کے کمرشل اتاشی، ٹریڈ اتاشی بھی موجود ہیں، اور وہ سفرا خود بھی موجود ہیں، وہ کونسلیٹس خود بھی موجود ہیں جو کہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ وہاں پہ آپ کے ملٹری اتاشی ہوں گے، وہاں پہ آپ کے ٹریڈ اتاشی ہوں گے، وہاں پہ آپ کے کونسل جنرلز ہوں گے، سب سوئے ہوئے ہوں گے، سب امریکہ کے کلبوں میں آوارہ گردی کر رہے ہوں گے، سب کے سب امریکہ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے، وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے، ایک عیاشی سے بھری زندگی، پرسکون زندگی، سرکاری خرچ پر گاڑیاں، کوٹھیاں، مرات انجوائے کر رہے ہوں گے، اور امریکہ کی سٹیزن شپ لینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے، وہاں کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہوں گے، شاید اپنے بچوں، بیویوں، بھانجوں، بھتیجوں کو تو بہوؤں کو سٹیزن شپ دلا بھی چکے ہوں گے اور خود بھی ریٹائرمنٹ کے بعد لے لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن پاکستان کے مفادات کے لیے آپ کو کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو آج یہ جو ٹریڈ وار اور یہ جو ٹیرف وار چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہم امریکہ کو اور ان ملکوں پر جس میں امریکہ نے ٹیرف عائد کیا ہے، جیسے کہ چائنا ہے جس کے ساتھ ہماری بہت اچھی دوستی ہے، اب امریکہ کی مصنوعات پر اگر چین نے ہوشربا ٹیرف عائد کیے ہیں تو وہ اگر اس کی کوئی متبادل مصنوعات ہم تیار کرتے ہوتے اور ہم چین کو آفر کر سکتے ہوتے تو ظاہر ہے چین ہمارا دوست ملک ہے، ہم سے فوری طور پر وہ مصنوعات خریدنے پر تیار ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہماری کسی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی کوئی تیاری کبھی نہیں ہوتی۔ ہم اس اپرچونٹی سے جو ٹریڈ وار اور ٹیرف وار کی صورت میں دنیا میں اس وقت جاری ہے امریکہ اور دیگر ممالک کے مابین، اور جو تجارتی مصنوعات اگر ہم تیار کرتے ہوتے اور ہم دنیا کے ملکوں کو فروخت کر سکتے تو ہم اس وقت اچھا خاصا منافع کما سکتے تھے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے، آئندہ آنے والے سالوں کے لیے ہمیں نئی منڈیاں بھی مل سکتی تھیں، لیکن نہیں۔ اگر ایسا ہم کر سکتے تو ہمارے ہاں نئے روزگار کے مواقع لگتے، انڈسٹریز کی حوصلہ افزائی ہوتی، ایک سیلاب آ سکتا تھا اپرچونٹیز کا، لیکن ہم کسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، کسی صورتحال، کسی کیٹسٹراف کو اپرچونٹی میں بدلنے کے لیے تو کیا، کسی دروازے پر دستک دیتی ہوئی اپرچونٹی کو بھی اویل کرنے کے لیے چندہ تیار کبھی بھی نہیں ہوتے۔